اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا حافظ اعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے سبق میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے ضاد کے مخرج کے بارے میں؟ دانتوں کے نام سب کو یاد ہو گئے؟ کون کون سے؟ ثنایا، رباعی، انیاب، ضاحک، طواحن، نواجذ۔ اضراس میں کون کون سے شامل ہیں؟ ضاحک، طواحن اور نواجذ، یہ اضراس میں شامل ہے۔ اور اضراس میں کل کتنے دانت ہیں؟ 20، ٹھیک ہے۔ اس میں طواحن 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مخرج نمبر 9 لام کا ہے کہ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ جب ثنایا اور رباعی اور ناب اور ضاحک کے مسوڑوں سے کسی قدر مائل تالو کی طرف ہو کر ٹکر کھاوے، خواہ داہنی طرف سے ہو یا بائیں طرف سے، اور داہنی طرف سے آسان ہے اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے اور اس میں مشکل نہیں ہے۔ ضاد کا مخرج ایک طرف سے نکالنا، بائیں طرف سے نکالنا آسان ہے اور دونوں اطراف سے نکالنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن لام کا مخرج دونوں اطراف سے نکالنا بہت ہی آسان ہے۔ مخرج نمبر 9 لام کا ہے، زبان کا کنارہ مع کچھ حصے حافہ، یہ حافہ، یہ زبان کی کروٹ اور حافہ، یہ اور یہ اس طرف سے نکالنا کہ اوپر کے جو دانت ہیں ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک، ان کے جڑوں سے لگے، تالو کی طرف مائل ہو کے۔ ال مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ بتایا تھا نا، تو جہاں پہ آواز رک جائے وہی اس کا مخرج ہے۔ تو زبان کا سرا ہے اور یہ تھوڑا سا اس کا کنارہ، یہ دونوں جب اوپر کے تالو سے لگیں، اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، لیکن تالو کی طرف تھوڑا مائل ہو کے لگیں، یعنی تالو کا بھی تھوڑا سا اس میں عمل دخل ہے، تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، خواہ داہنی طرف سے ہو یا بائیں طرف سے۔ تو یا تو دائیں طرف سے ادا کرو یا بائیں طرف سے یا دونوں طرف سے، لیکن دونوں طرف سے نکالنا لام کا بہت ہی آسان ہے، ضاد کے مخرج کے مقابلے میں اس کا دونوں اطراف سے نکالنا بہت ہی آسان ہے۔ تو لام کا مخرج زبان کا کنارہ، یہ کنارہ ہو گیا، یہ نوک ہو گئی، زبان کا یہ کنارہ اور یہ کچھ حافہ اطراف، یہ جب اوپر کے ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک ان چاروں دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگے، تھوڑا تالو کی طرف مائل ہو کے، تو اسے لام ادا ہوتا ہے۔ اچھا، مخرج نمبر 10 نون کا ہے اور وہ بھی زبان کا کنارہ ہے مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر، یعنی ضاحک کو اس میں دخل نہیں ہے۔ تو لام اور نون کا مخرج تقریباً سیم ہے، ایک ہی ہے، تقریباً ایک ہے، لیکن لام میں ضاحک شامل ہے اور نون میں ضاحک شامل نہیں ہے۔ ان ایسے کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں ضاحک کو دخل نہیں ہے۔ مخرج نمبر 10 نون کا ہے اور وہ بھی زبان کا کنارہ ہے مگر لام کے مخرج سے کم ہو کے، یعنی ضاحک کو اس میں دخل نہیں ہے، ضاحک کو ہٹاؤ گے تو نون کا مخرج بنے گا۔ مخرج نمبر 11 را کا ہے اور وہ نون کے مخرج کے قریب ہے۔ ان تینوں کو اس لیے ایک ساتھ ملایا ہے کہ تینوں کا مخرج نزدیک ہے اور ایک چھوٹا چھوٹا سا فرق ہے۔
مخرج نمبر 11 را کا ہے اور وہ نون کے مخرج کے قریب ہے مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے. پشت زبان یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا نا. پشت زبان زبان کا نیچے کا حصہ وہ بھی اس میں شامل ہے. ارو یہ ایسے ہوتا ہے ارو, ٹھیک ہے نا. زبان ایسے لگ کے پھر اوپر آتا ہے اس لیے اس کا بھی دخل ہے. اس میں ایسے کرتا ہے جب را ادا ہوتا ہے. را کا مخرج 11 اور وہ نون کے مخرج کے قریب ہے مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے. اور ان تینوں حرفوں کو یعنی لام, نون اور را کو طرفیہ ذلقیہ بھی کہتے ہیں. طرفیہ طرف لسان سے ادا ہوتا ہے. طرف زبان یا طرف لسان, حرف لسان اس سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو طرفیہ کہتے ہیں. اور ذلقیہ بھی یہی معنی رکھتا ہے. تو لام کا مخرج جب زبان کا کنارہ مع کچھ حصے حافہ, ثنایا, رباعی, انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں کی جڑوں سے لگے, تھوڑا تالو کی طرف مائل ہو کے اسے لام ادا ہوتا ہے. اور نون بھی یہی مخرج ہے لیکن نون کے مخرج میں ضاحک کو دخل نہیں ہے. ضاحک کو جب ہٹاؤ گے تو نون کا مخرج ادا ہوگا, باقی سیدھی طرح اسی کا مخرج ہے جیسے لام کا ہے. اس کے بعد را. را کا مخرج بھی یہی ہے کہ زبان کا کنارہ مع کچھ حصے حافہ, ثنایا, رباعی اور انیاب کے جڑوں کے ساتھ لگے لیکن اس میں پشت زبان کا بھی دخل ہے, یعنی زبان نیچے بھی ایک دفعہ لگ کے اوپر اٹھتا ہے تو اس لیے اس کو بھی اسی مخرج کے طرفیہ اور ذلقیہ میں شامل کیا. اور ان تینوں کا مخرج تقریباً ایک ہے, صرف ضاحک کو اس میں دخل ہے. نون لام میں ضاحک شامل ہے, نون میں ضاحک شامل نہیں ہے. اور را کا مخرج وہ اس میں صرف زبان کی پشت نیچے لگتی ہے, اس وجہ سے اس کا مخرج الگ بتا دیا. اور ان تینوں حرفوں کو یعنی لام اور نون اور را کو طرفیہ اور ذلقیہ بھی کہتے ہیں. آگے جائیں یا بس کریں؟ 3 کافی ہیں یا بڑھیں آگے اور پڑھیں؟ صم بکم عمی فهم لا یرجعون. بولیے نا, آگے بڑھیں. اچھا چلو ایک پڑھتے ہیں. مخرج نمبر 12 طا, دال اور تا کا ہے, یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ. ثنایا علیا کون سے دانت تھے؟ سامنے کے 2 اوپر والے دانت علیا اور سفلا نیچے والے. لیکن یہ یاد رکھیں ثنایا علیا اس سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں, اور نیچے کے جو دانت ہیں نا سفلا, سارے نیچے کے دانت, اس میں صرف ثنایا سفلا ہے جس سے حرف ادا ہوتا ہے, باقی کوئی کسی بھی دانت سے حرف ادا نہیں ہوتا. نیچے کے جو دانت ہیں نا سارے, اس میں صرف ثنایا سفلا سے حرف نکلتے ہیں, لیکن باقی جو دانت ہیں رباعی, انیاب, ضاحک, طواحن, نواجذ, نیچے والے سفلا میں کوئی بھی حرف اس سے ادا نہیں ہوتا. سارے مخارج جو ہیں اوپر والے دانتوں سے اور زبان سے ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا کا ہے, یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ. ثنایا علیا کی جڑ. اور ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں. نطعیہ تو طا, دال اور تا ایک ہی مخرج ہے ان کا, تو آواز بھی ایک ہونا چاہیے نا, لیکن آواز صفات لازمہ اور عارضہ کی وجہ سے اس میں فرق آئے گا. وہ انشاءاللہ پڑھیں گے جیسے یہ مخارج ختم ہوں گے صفات شروع ہوں گے. تو طا, دال اور تا یہ تینوں زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ, اس سے ادا ہوتا ہے. اط, اد, ات, اط, ات, اد. بس آج کے لیے کافی ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ مخرج 9 لام کا ہے,
زبان کا سرا کچھ حصے حافہ جب اوپر کے دانتوں ثنایا رباعی انیاب اور ضاحک کی جڑوں سے لگے تالو کی طرف مائل ہو کے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے لام. اس کے بعد ہے نون. نون سے صحیح پورا یہی مخرج ہے جب زبان کی نوک مع کچھ حصے اطراف لسان یا حافہ لسان جب اوپر کے ثنایا رباعی اور انیاب کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تالو کی طرف مائل ہو کے اس سے نون ادا ہوتا ہے. اور را جب زبان کا سرا مع کچھ حصے حافہ ثنایا رباعی اور انیاب کی جڑوں کے ساتھ لگے لیکن اس میں پشتی زبان کو بھی دخل ہے، اسی وجہ سے اس کا مخرج تھوڑا سا الگ ہو گیا. تو ان تینوں کو طرفیہ ذلقیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 12 طا دال تا اس کا ہے، اور یہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے جڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے طا دال تا نکلتا ہے. تو یہ آج کا خلاصہ ہو گیا. کوئی سوال؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.